بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے 3 کا جاننا واجب ہے اور 2 کا جاننا مستحب ہے۔ تو 3 کا بیان گزر چکا۔ جن 3 کا جاننا واجب ہے اس کا بیان گزر گیا۔ وہ ہے تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2 کا بیان باقی ہے، اور وہ 2 کیا ہے؟ تدوین فن اور حالات مصنف۔ اس فن کو کس نے مرتب کیا؟ اس فن کے موجد کون ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اس فن کے سب سے پہلے موجد حضرت علی ہیں۔ ابو الاسود دؤیلی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کو غلط پڑھ رہا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، رسولہ لفظ ہے، مگر وہ رسولہ کے بجائے رسول ہی پڑھ رہا تھا۔ ابو الاسود نے ایک آدمی کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا۔ رسول ہی پڑھنے کی صورت میں معنی فاسد ہو گیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ رسولہ پڑھیں گے تو اس کا عطف اللہ پر ہوگا، معطوف معطوف علیہ سے مل کر دونوں اس کا اسم انا کا، اور بریء من المشرکین خبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن انہوں نے اس کو پڑھا رسول ہی، حالت جرم ہے، تو من المشرکین میں مشرکین بھی حالت جرم ہے، اس کا عطف ہو جائے گا مشرکین پر۔ اب عبارت کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی مشرکین سے بری ہیں اور نعوذ باللہ رسول سے بھی بری ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے معنی فاسد ہو گیا۔ تو حضرت ابو الاسود دؤیلی نے حضرت علی سے شکایت کی کہ صاحب اس طرح سے لوگ قرآن کو غلط پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ان کو، نحوت ان اصنع میزانا للعرب۔ کیا کہا؟ بولو، نحوت ان اصنع میزانا للعرب، میں نے ارادہ کیا ہے، نحوت ان اصنع کہ میں بناؤں، ان اصنع کہ میں بناؤں، عرب والوں کے لیے ضابطہ، میزانا للعرب، عرب والوں کے لیے ضابطہ۔ میزان کے اصل معنی ترازو کے ہیں، اور ترازو میں ہر چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے، قاعدے کے ذریعے بھی ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے، ہر چیز کو قاعدے میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ قاعدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میزان کو ضابطہ بھی کہتے ہیں۔ لِيَقُومُوا بِهِ لِسَانَهُمْ، تاکہ وہ درست کریں۔ یقومو کا صلہ یہاں با ہے، درست کرنا، کھڑا ہونا نہیں،
تاکہ وہ درست کریں اپنی زبان کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ضابطہ ہم بنا دیں جس ضابطے کے تحت ہر کوئی گفتگو کرے، قاعدے کے مطابق گفتگو کرے، قاعدے کے خلاف کوئی نہ جائے، تاکہ ان کی زبان درست ہو جائے۔ تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا اقصد نحوہ، آپ اس کا ارادہ کیجئے، آپ اس کی طرف قصد کیجئے۔ تو چونکہ انہوں نے جواب میں نحو کا لفظ استعمال کیا، اقصد نحوہ، نحو کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ نحو کے معنی یہاں طرف کے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے جواب میں لفظ نحو کا تکلم فرمایا، اس لیے عربی گرامر کا نام نحو پڑ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے عربی گرامر کا نام نحو پڑ گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو الاسود دؤیلی نے کچھ کلمات کی تعریف لکھی، یعنی اسم کی، فعل کی اور حرف کی۔ اس کے بعد ان کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا کہ یہ میں نے کچھ تعریفات، کچھ قواعد لکھے ہیں، آپ ذرا ان کو نظر ثانی فرما لیں۔ حضرت علی نے ان قواعد کو، اصول کو اور تعریفات کو دیکھا، بلکہ اسم، فعل، حرف کی تعریف تھی، ان کو دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، کیا ہی اچھا ہے یہ طریقہ، ما احسنا، ما افعلہ کے وزن پر ہے، فعل تعجب، ما افعلہ، ما احسن ھذا النحو، ما احسن ھذا النحو، کس قدر عمدہ ہے یہ طریقہ، الذی قد نحوت، جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، یعنی جو آپ نے تعریف لکھی ہے یہ کتنا اچھا ہے، آپ نے اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو چونکہ حضرت علی نے ھذا النحو کا لفظ استعمال کیا، نحو کا لفظ، اس لیے عربی گرامر کا نام کیا پڑ گیا؟ نحو۔ یہ دوسری وجہ شرح جامی نے بیان کی ہے۔ کس نے؟ شرح جامی نے۔ اور بھی کئی وجوہات شرح جامی کے اندر ہیں، میں نے ان میں سے 2 آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو اس فن کے موجد اصل کون ہیں؟ حضرت ابو الاسود دؤیلی سے پہلے حضرت علی، چونکہ انہوں نے حکم فرمایا تھا اسی لیے ان کو موجد اول مانا گیا، اور ابو الاسود دؤیلی کو موجد ثانی مانا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 5ویں بات ہے حالات مصنف۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے عثمان۔ کیا نام ہے؟ عثمان۔ ان کا لقب ہے جمال الدین، اور ان کی کنیت ہے ابو عمر، اور ان کی عرفیت ہے ابن حاجب۔ کتنے نام ہو گئے؟ نام عثمان، لقب جمال الدین، کنیت ابو عمر، عرفیت ابن حاجب۔ ان کو ابن حاجب کیوں کہتے ہیں؟ دراصل ان کے والد امیر عز الدین صلاحی کے یہاں دربان تھے۔ کس کے یہاں؟ امیر عز الدین، جو اس زمانے کے بادشاہ تھے، ان کے یہاں یہ کیا تھے؟ دربان۔ اور دربان کو عربی میں ابن حاجب کہتے ہیں۔ ابن حاجب نہیں کہتے، حاجب کہتے ہیں۔ حاجب کے اصل معنی تو بھوں بھی ہے، لیکن چونکہ یہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے اس کو حاجب، حفاظت کا معنی سمجھ میں آیا۔ اور دربان بھی کیا کرتا ہے؟ گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی حاجب۔
اور ان کے والد دربان تھے تو ان کو کہہ دیا گیا ابن حاجب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے 570 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 570۔ اور ان کی وفات ہوئی ہے 646 میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے 570 میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 646 میں۔ تو 570 اور 30 کا اس میں اضافہ کر دو تو کتنا ہوا؟ 630 اور 46 کتنے ہو گئے؟ 76 سال۔ 76 سال عمر انہوں نے پائی ہے۔ اور ان کی پیدائش قاہرہ کے ایک گاؤں اسنا میں پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش ہوئی قاہرہ کے ایک گاؤں میں جس کا نام ہے اسنا، اسنا سین کے ساتھ، اور یہ قاہرہ میں ہے۔ قاہرہ جو شہر ہے بہت مشہور شہر، اسی علاقے میں ایک گاؤں کا نام ہے اسنا، اسی گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی علاقے میں حاصل کی، پھر مصر چلے گئے، اور اس کے بعد جب یہ فارغ ہو گئے تو انہوں نے جامع دمشق کے اندر درس دیا۔ کہاں؟ جامع دمشق۔ جامع دمشق کے بعد پھر یہ چلے آئے اسکندریہ۔ اسکندریہ بھی ایک شہر ہے، آخر عمر میں وہاں چلے آئے، وہاں بھی کچھ دنوں تک انہوں نے درس دیا، اور وہیں پر ان کی اسکندریہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور شیخ سامح کے برابر میں ان کی قبر ہے۔ کہاں؟ شیخ سامح، وہیں اسکندریہ میں شیخ سامح اس علاقے کے مشہور معروف شیخ ہیں، انہی کے برابر میں ان کی قبر موجود ہے۔ اب ہے کہ نہیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ انہی کے برابر میں یہ دفن کیے گئے۔ تو یہ مصنف کے مختصر حالات ہیں جن کو آپ یاد رکھیں، یہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟